اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہوگا، اور جہاں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے نا، تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، رحمت کا نزول ہوتا ہے صالحین کے ذکر کرنے کے وقت۔ صالحین، وہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر ہو، یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کا ذکر ہو، یہ نہ کہا کہ صحابہ کرام کا ذکر ہو، یہ نہ کہا کہ تابعین کا ذکر، نہیں، بلکہ کہا صالحین کا ذکر ہو۔ اور میرے آقا تو صالحین کے امام ہیں، صالحین کے آقا ہیں، صالحین کے سردار ہیں۔ جہاں صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں میرے رب کا اور میرے رسول کا ذکر ہو تو وہاں کیوں نہیں رحمتوں کا نزول ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے جب بھی ہم ایمان والوں کا عقیدہ ہے، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، چاہے پریشانی ہو یا مصیبت ہو، چاہے کوئی بھی موقع ہو، ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے محسن اعظم کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آقا ہمارے لیے طائف کے میدان میں پتھروں کے برسات میں اپنے پاؤں کو گزارا ہے، طائف کے میدان میں اپنے جسم کو لہو بھی کروایا ہے، وہیں جنگ احد میں اپنے دانتوں کو بھی شہید کروایا ہے، وہیں مختلف جنگوں میں میرے نبی اور ہمارے آقا نے ہمارے لیے مصیبتیں بھی سہی ہے، پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ میرا نبی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان اور کنبہ کے لیے نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، بلکہ ہم اور آپ جیسے غریب امتوں کے لیے رویا کرتے تھے۔ آپ اور ہم جیسے غریب امتوں کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے غریب امتوں کی بخشش فرما دے، اے اللہ میرے گنہگار امتوں کی بخشش فرما دے۔ میرا نبی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کی بارگاہ میں ہم جیسے غریب امتوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں، اس نبی کا تذکرہ کیوں نہ کریں، اس نبی کی یاد کیوں نہ منائیں، اس نبی کو یاد ہم کیوں نہ کریں جو نبی کے اس دنیا میں اپنا قدم رکھا تو سب سے پہلے سجدے میں سر رکھ کر یہی کہا تھا، رب سلم امتی، یعنی رب حبل امتی، رب حبل امتی، یعنی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یعنی میرا نبی اس دنیا میں پہلا قدم رکھا حضرت آمنہ کے گھر میں تو سجدے میں سر رکھ کر ہم اور آپ جیسے غریب امتیوں کو یاد فرمایا ہے، ہم اور آپ جیسے غریب اور گنہگار امتوں کو یاد کیا ہے، تو ہم کیوں نہ اس نبی کا تذکرہ کریں، اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں جو نبی کے عرش اعظم پر گیا تو اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے رشتہ دار کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ وہاں بھی رب کے حضور، رب کے سامنے رب کا دیدار کرتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ تو مجھ پر سلام پیش کر رہا ہے، اے اللہ تو مجھے سلامتی پیش کر رہا ہے، میرے گنہگار امتوں پر بھی سلام پیش کر دے۔ اس وقت اللہ نے کہا تھا، اے نبی تجھ پر سلام ہو اور تیرے نیک امتیوں پر بھی سلام ہو۔ اس نبی کا ہم ذکر کیوں نہ کریں جو نبی کے میدان قیامت میں ہم اور آپ جیسے غریب امتیوں کو فراموش نہیں کریں گے، نہیں بھلائیں گے۔ آئیے ایک واقعہ اسی تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے پہلے آئیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث کریمہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے میدان قیامت قائم ہوگا، وہاں
ہر امتی کے حساب و کتاب کے لیے میزان عمل قائم کیا جائے گا، ان کا عمل تولا جائے گا۔ وہاں انبیاء اکرام سارے امتیوں کے عمل کو مشاہدہ کریں گے، یعنی دیکھیں گے کہ کن امتیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کیا برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی کسے جنت دیتا ہے، کسے جہنم دیتا ہے، کسے جنت کا سکون دیتا ہے اور کسے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے میں ڈال دیتا ہے۔ سارے انبیاء اکرام وہاں موجود ہوں گے، وہیں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک امتی، ایک شخص کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کو اس کا اعمال تولا گیا، اس کا نام اعمال وزن کیا گیا تو اس کی نیکیاں کم پڑ گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے، تو اس کی وجہ سے فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر اس شخص کی طرف پڑتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والا کسی اور کا امتی نہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام آواز لگاتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک امت جہنم کی طرف لے جائی جا رہی ہے۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام مجھے یاد فرمائیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے جا رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت دوڑتے ہوئے، کیسے دوڑتے ہوئے؟ تاکہ میں اپنی بنیان کو سنبھالتے، اپنی تہبند کو سنبھالتے ہوئے اس کی طرف دوڑوں گا اور اس امتی کو بچانے کے خاطر میں فرشتے کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور کیا کہوں گا؟ سنیے، سماعت کیجئے غور سے۔ میری تقریر بالکل شعلہ دار نہیں ہوتی ہے اور بالکل غرضدار نہیں، میرا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھنا جس سے کہ کچھ سیکھا جائے، جس سے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال شامل کر لیے جائیں اس عمل کی بنیاد پر آپ کی اور ہماری بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا سامان بن جائے۔ یہی میرا مقصد اور یہی میری نیت ہوتی ہے۔ تو سماعت کیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاؤں گا اور جانے کے بعد میں فرشتوں سے کہوں گا اے فرشتوں رکو رکو، اے فرشتوں رکو رکو، کہاں لے جا رہے ہو میری امت کو؟ فرشتے کہیں گے اے پیارے آقا علیہ السلام، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس امتی کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے میں ڈال دیں، جہنم کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکو رکو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ فرشتوں سے کہیں گے رکو رکو، رکنے کا حکم دیں گے، فرشتے رب کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے اللہ تبارک تعالیٰ، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو روک رہے ہیں، اس امتی کو روک رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے فرشتوں، جو میرا محبوب کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو، جو میرا محبوب یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے رہے ہیں فرشتوں، اس کی اتباع کرو، پیارے مصطفیٰ کا حکم مانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امتی کو میزان عمل پر لائیں گے۔ میزان عمل وہ ترازو ہے جہاں ہر انسان کا عمل تولا جاتا ہے، تولا جائے گا میدان قیامت میں، حساب و کتاب ہوگا تو اسی میزان عمل پر ہمارے اور آپ کے زندگی کے عمل تولے جائیں گے، لیکن وہاں کا ترازو کچھ الگ ہوگا، یہاں کے ترازو سے وہ مختلف ہوگا۔ یہاں دنیا کے ترازو میں جس پلے میں زیادہ وزن ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، دنیا کے ترازو میں
جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ نیچے جاتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ میزان عمل جو میدان قیامت میں قائم کیا جائے گا اس کا اس سے اپوزٹ اور مختلف ہوگا۔ وہاں جس کا عمل زیادہ ہوگا تو اوپر کی طرف اٹھے گا، جس کا عمل زیادہ ہوگا تو اوپر کی طرف اٹھے گا، جو وزنی پلہ ہوگا وہ اوپر کی طرف جائے گا، اور جس پلے میں کم وزن ہوگا وہ نیچے کی طرف جائے گا۔ تو میزان عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے عمل کو دوبارہ وزن کرنے کا حکم دیں گے۔ اے فرشتوں، اس امتی کے اعمال کو دوبارہ تولو، دوبارہ وزن کرو۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے اعمال کو اس پلڑے میں رکھیں گے، یعنی میزان عمل پر رکھیں گے، اور وہیں اپنے پاس سے ایک ٹکڑا اور ایک پرزہ نکال کر اس کے عمل والے، اس کے کیا کہتے ہیں نیک عمل کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جب دوبارہ تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو جس پلڑے میں اس کی نیکی کم تھی، اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پلڑا بھاری ہو جا رہا ہے، وہ پلڑا نیکی زیادہ ہو جا رہی ہے اس کی۔ سب فرشتے تعجب کریں گے، اے پیارے مصطفیٰ، ابھی اس کے اعمال کو تولا گیا تھا، ابھی وزن کیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے وزن کیا گیا تھا، اس کی نیکیاں کم تھی، اس کے اعمال خیر کم تھے، اس کے برے اعمال زیادہ تھے، اس کی برائیاں زیادہ تھی، اس کے گناہ زیادہ تھے، لیکن اے پیارے مصطفیٰ اب کیا ہوا؟ اب مختلف ہو گیا، اس کے اعمال کا پلڑا وزنی ہو گیا اور گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ پیارے مصطفیٰ کہیں گے یہ وہ شخص تھا، یہ وہ انسان تھا جو کہ دنیاوی زندگی میں ایک مرتبہ مجھ پر عقیدت اور محبت کے ساتھ ایمان کی حالت میں ایماناً و احتساباً کے طور پر مجھ پر عقیدت اور محبت کے ساتھ دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھا تھا، تو میں نے اس درود پاک کو اس پرزے میں لکھ لیا تھا، اس پرزے میں لکھ لیا تھا، اس کو محفوظ کر لیا تھا، تاکہ اس کا جب عمال تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو میں اس درود کے پرزے کو اس کے اعمال خیر والے پرزے میں پلڑے میں رکھ دوں گا۔ اسی دن کے لیے میں نے اس کے درود پاک کو نوٹ کر کے لکھ کر کے محفوظ رکھا تھا، تاکہ یہ انسان مجھ پر درود پاک پڑھنے والا شخص جہنم میں جانے سے محفوظ و مامون ہو جائے۔ وہی شخص تھا جسے فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن اب اس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، تو فرشتے اسے عزت اور شرف کے ساتھ جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ ہی درود پاک پڑھتے ہیں اس نبی کریم پر، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود پاک کو محفوظ کر لیتا ہے اور میدان قیامت میں ہمارے اعمال کے پلڑے پر رکھ دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور جنت ہمارا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ تو اس نبی کو ہم کیوں نہ یاد کریں، اس نبی کا ہم ذکر کیوں نہ کریں، اس نبی کا ہم تذکرہ کیوں نہ کریں، اس نبی کے ہم احسان مند کیوں نہ ہوں۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ ہر موقع پر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہیں، تاکہ ہمارے کسی ایک چھوٹے سے ادا کو میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما لیں، اور اسی پسندیدہ عمل کی بنیاد پر میدان قیامت میں ہماری اور آپ کی بخشش ہو جائے، ہمیں اور آپ کو جہنم نہیں بلکہ جنت کا بہترین مقام حاصل ہو جائے۔ آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اس نیت سے کہ درود پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور اسے محفوظ بھی کر رہے ہیں۔ آئیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرین گرامی، عمل کوئی بھی ہو، یہ عمل کو صرف اس عمل پر ڈیپینڈ کر کے، اس پر بھروسہ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہو گیا، میری نمازیں قبول ہو گئی،
میرے روزے قبول ہو گئے، میری زکوٰۃ قبول ہو گئی، میرا حج مقبول ہو گیا، میرا کوئی بھی عمل خیر، میری بندگی، میری ریاضت، میری کیا کاوشیں، میری محنتیں رب کی بارگاہ مقبول ہو گئی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ ہر نیک انسان کے پیچھے ہمیشہ شیطان لگا رہتا ہے، اور شیطان اسے چاہتا ہے کہ کب ہم اسے اللہ اس کے رسول کے نظروں میں پست کر دیں، اور کب ہم اسے عمل خیر سے روک دیں، اور کب ہم اسے اس کے سارے اعمال کو اکارت کر دیں، برباد کر دیں۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، قوم بنی اسرائیل کا، اور اس دور کے لوگوں کی عمر بہت طویل ہوتی تھی، بہت لمبی ہوتی تھی، بہت ایجڈ ہوتے تھے، ہزاروں سال کی ان کی عمریں ہوتی تھیں، ہزاروں سال وہ لوگ جیا کرتے تھے اس دنیا میں، اس کو زندگی ملتی تھی۔ وہیں ایک شخص تھا، اور وہ قوم بنی اسرائیل کا راہب تھا، اور اس کا ایک عالم تھا گویا کہ، اور بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑی ریاضت گزار تھا، اللہ کی عبادت رات و دن کیا کرتا تھا، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، پورا دن روزہ رکھتا تھا، یعنی یہی بہت لمبے عرصے تک کتابوں میں لکھا گیا کہ 220 برس یہ انسان اللہ کی عبادت ایسی کر رہا تھا کہ وہ روزے سے رہتا تھا، اور رات دن اللہ کی عبادت اور بندگی میں رہتا تھا۔ 60,000 لوگ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ کتنے؟ 60,000 لوگ اس کے مرید بنے ہوئے تھے گویا کہ، اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اتنا بڑا راہب تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اللہ نے اس کے عمل کو اتنا مقبولیت کا درجہ عطا کیا تھا کہ وہ انسان ہوا میں اڑتا تھا، وہ انسان ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ اللہ کی عبادت اتنی کیا تھا، اتنی عبادت کیا تھا کہ اس عبادت کی بنیاد پر وہ انسان کیا کرتا تھا، ہوا میں اڑتا تھا۔ کتنے؟ 220 برس سے۔ لیکن وہ شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ کیسے اس اللہ کے بندے کے عمل کو برباد کر دیا جائے، خراب کر دیا جائے، اسے اکارت کر دیا جائے، اسے برباد کر کے اس کے سارے عمل کو خراب کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ بڑا ہی شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا تھا، بڑے ہی اس کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بھاگنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اب سوچا کہ کسی طریقے سے اس کو بہکایا جائے۔ شیطان ایک بڑھاپے کی شکل اختیار کیا۔ سنیے، غور سے سنیے، یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں، اس کے پیچھے جو ایک اہم بات چھپی ہوئی ہے میں وہ آپ کو سناؤں گا، تاکہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، بدلاؤ آئے، تبدیلی آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑھاپے کی شکل اختیار کر کے اس کے عبادت خانے کے پیچھے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد کچھ آواز دینے لگا تھا ابلیس، لیکن شکل ایک بزرگ کی اختیار کیا، عبادت گزار کی شکل اختیار کیا، اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس راہب کا نام تھا برسیس۔ کیا نام تھا؟ یاد رکھیں، برسیس نام تھا، کتاب میں لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ برسیس شخص کے پیچھے سے آواز دینے لگا کہ اے عبادت گزار بندہ، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ اے عبادت گزار، میں ضعیف ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں، میں آپ کے ساتھ رہ کر اسی عبادت خانہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شیطان بزرگانہ شکل اختیار کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ بڑا ہی بھولا بھالا راہب تھا، کہا کہ ٹھیک ہے، رہ جاؤ، جب ہمارے ساتھ 60,000 لوگ رہتے ہیں تم بھی رہ جاؤ، اس میں کیا پریشانی ہے۔
کہتے ہیں کہ وہ شیطان بزرگی کی شکل اختیار کر کے اس راہب کے ساتھ رہنے لگا. یہ بھی رات دن عبادت کرتا تھا, رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا, دن کو بھی روزہ رکھتا تھا, رات کو بھی روزہ رکھنے لگا. اب وہ جو برسیس تھا اللہ کی عبادت کرتا تھا, وہ دن کو تو روزہ رکھتا تھا لیکن رات میں افطار کر لیا کرتا تھا, کچھ کھا لیتا تھا, کچھ پی لیتا تھا. لیکن یہ شیطان جو تھا, جو ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے اس راہب کے پاس رہتا تھا, یہ کچھ بھی نہیں کھاتا تھا, رات دن بھوکا رہتا تھا اور دکھاوے کے طور پر اللہ کی عبادت میں رہتا تھا, رات دن عبادت کرتا رہتا تھا. اب اللہ کا راہب جو تھا برسیس, وہ سوچنے لگا کہ یہ مجھ سے بھی بڑا اللہ کی عبادت گزار بن گیا, مجھ سے بھی زیادہ یہ کیا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. آخر یہ شخص ہے کون, آخر یہ شخص ہے کون؟ اس کی پوری بایو ڈاٹا لینے لگا, اس کے بارے میں پوچھنے لگا, آپ ہیں کون؟ آپ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ سوتے ہیں, بلکہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ کو یہ اللہ کی عبادت کرنے کا یہ کشش اور یہ لذت کیسے حاصل ہو جائے؟ یعنی رات دن تم عبادت کر رہے ہو, نہ کھا رہے ہو, نہ پی رہے ہو, نہ سو رہے ہو, نہ بیٹھ رہے ہو, بلکہ کھڑے کھڑا اللہ کی عبادت کر رہے ہو. یہ اللہ کی عبادت کرنے کا شوق تم کو کیسے پیدا ہوا, یہ جذبہ تم کو کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا, اے برسیس راہب, مجھے یہ تجسس, مجھے یہ شوق, مجھے یہ دلچسپی ایسے ہی نہیں حاصل ہوئی ہے, بلکہ میں نے ایک مرتبہ ایک گناہ کیا تھا. اسی گناہ کرنے کے بعد میں جب توبہ کیا, اور توبہ جب کیا تو توبہ کرنے کے بعد اللہ نے میرے دل میں یہ شوق پیدا کیا, یہ جذبہ پیدا کیا کہ میں رات دن اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, مجھے مزہ ملا اللہ کے عبادت. اب پوچھنے لگا, تم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ جس گناہ کے بعد توبہ کر کے تمہیں عبادت میں یہ شوق پیدا ہوا؟ کہا کہ دیکھو میں جو بھی گناہ کیا تھا چھوڑو, لیکن تمہیں بتا رہا ہوں. دیکھیں ابلیس اور شیطان کیسے بتایا. کہا تک میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کوئی گناہ کر جاؤ, تم کوئی گناہ کرو, پھر اس کے بعد توبہ کرنا, دیکھو کہ تمہیں بھی ایسی مزہ ملے گا. کہا کہ بتاؤ میں کون سا گناہ کروں. اس ابلیس نے کہا کہ تم جاؤ ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دو, بے گناہ شخص کو قتل کر دو, مار دو. اور بے گناہ شخص اور مومن کو قتل کرنا یہ کفر ہے. بے گناہ مومن کو قتل کس نے کیا ہے؟ وہ کفر کیا ہے, کفر کیا ہے. اور کہا کہ اس نے کہا کہ میں یہ ہمت نہیں کرتا کہ میں کسی بے گناہ مومن کو قتل کروں, مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کر سکتا. کوئی دوسری بات بتاؤ, دوسرا گناہ بتاؤ. کہا کہ جاؤ کسی سے زنا کر لو, کسی سے منہ کالا کر لو. بولا کہ مجھ جیسا راہب عبادت گزار بندہ کسی سے کیسے زنا کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا گناہ کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے. زنا ایک ایسا عمل ہے جب کوئی بندہ یہ برا کام کرتا ہے تو وہ اس کے سر سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. کہا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا, بتاؤ کوئی اور دوسرا گناہ بتاؤ جس کے کرنے سے پھر میں توبہ کروں گا, اللہ مجھے عبادت میں دلچسپی عطا فرمائے گا. کہا کہ ٹھیک ہے ایک گناہ کر ڈالو, جاؤ شراب پی لو, شراب پیو گے پھر اس کے بعد توبہ کر لینا, پھر تمہیں عبادت کرنے مزہ ملے گا. وہ شخص سوچا کہ شراب پینا ایک چھوٹا سا عمل ہے, شراب پی کر توبہ کر لیں گے, شراب پی کر توبہ کر لیں گے اللہ کی بارگاہ میں, پھر مجھے عبادت میں مزہ مل جائے گا. بالکل 2 منٹ آپ کر لوں گا اور 2 منٹ میں بات ختم کر لوں گا. کہتے ہیں کہ وہ شخص تیار ہو گئے گناہ کرنے کے لیے, جاتا ہے ایک بازار میں اور ایک خوبصورت عورت کے پاس بیٹھتا ہے, اس سے شراب مول لیتا ہے, خریدتا ہے. اور جیسی شراب پیا, شراب پینے کے بعد اس پر نشہ طاری ہوا, اور جب نشہ طاری ہوا تو اس عورت سے زنا کر لیا. اور جب زنا کر لیا, وہ عورت شادی شدہ تھی, اس کا شوہر دیکھ رہا تھا, اس کا شوہر آیا تو یہ شخص اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا. جب اس کے شوہر کو قتل کیا, انہوں نے 3 گناہ کیا, شراب پیا,
اس عورت سے زنا کیا اور پھر اس کے شوہر کو قتل کیا۔ اب یہ شخص جس گناہ سے بھاگ رہا تھا، شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر اس نے شراب پیا تو 3 گناہ کر ڈالے، اور جب گناہ کیا حاکم وقت کو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایسا ایسا عمل کیا، اس کو بلایا، شراب پینے کی وجہ سے اسے 80 کوڑے لگایا، اور زنا کرنے کی وجہ سے اسے 60 کوڑے لگایا، اور قتل کرنے کی وجہ سے اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔ جب پھانسی کے تختے پر لوٹایا، وہ شیطان اب دوسرے بھیس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص، میں تیرے پیچھے 220 سال سے پڑا ہوا تھا کہ تجھے کیسے گناہ میں مبتلا کروں، تیری عبادت کیسے برباد کروں، تیری بندگی کیسے برباد کروں۔ میں اپنے داؤ میں کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، اور تیری ساری عبادت کو برباد کر دیا۔ مسلمانوں سنو، ایک شراب پینا چھوڑتے سوچتے ہو چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب میں گرفتار ہوا۔ دنیاوی عذاب تو یہ ہوا، اسے کوڑے لگائے گئے اور پھر اسے تختے پھانسی پر لٹکایا گیا، اس کی جان بھی گئی، اور آخرت میں عذاب یہ ہوگا کہ شراب پینے کا عذاب الگ ہوگا، زنا کرنے کا عذاب الگ ہوگا، اور انسانوں کو قتل کرنے کا عذاب الگ ہوگا۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، اگر تم شراب کو چھوٹا عمل سمجھ کر تم اگر اپنے ہونٹوں سے لگا رہے ہو، یاد رکھو تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی، اس لیے کہ شراب سارے عمل کی جڑ ہے، اس سے انسان کی عقل معلوف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ اس کے رسول کا تم پر کتنا بڑا کرم ہے، تمہیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا، اور مومن کے گھر میں پیدا فرمایا، مومن کے سوسائٹی میں جگہ دیا، مومن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارا نصیب فرمایا، لیکن تم منہ میں اتنی بری جگہ، اتنی بری چیز جس کے لیے کہا گیا ہے کہ شراب کا ایک قطرہ پیشاب کی طرح ہے، جس قدر شراب کا ایک قطرہ ایک حوض میں ڈال دیا جائے پورا حوض ناپاک، اسی طرح پیشاب کا ایک قطرہ ایک حوض میں جائے پورا حوض برباد۔ تو پیشاب کی طرح شراب ہوئی، تو پھر پیشاب، اگر تم شراب پی رہے ہو گویا کہ تم پیشاب پی رہے ہو، اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور اس دنیا سے جاؤ گے تو قبر ہی سے تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس جیسے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچنا چاہتے ہو، آج ہی توبہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی میں